کرنا ہے. یہی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر آپ کسی کو پاک کرنا چاہتے ہیں بلکہ اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اسے درود پاک پڑھنے کا لگا دیں. میری نظر میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک وقت تھا کہ بندے کی ٹانگ میں گولی مارنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، کسی کا سر پھاڑنے ٹانگ توڑنے سے ان کو خوف نہیں آتا تھا. جیسے جیسے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے گئے، درود پاک پڑھتے گئے، حضور کا ذکر کرتے گئے تو دل کا زنگ اترتا گیا. وہی اب ان کو آپ انگلی اٹھائیں، ان کو برا بنا کہیں، وہی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیں گے، کہیں گے کہ جان میرا بنا ہو. وہ کیسے ہوا کہ رب کی رحمت نے ان کے وجود کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا. جب رب کی رحمت ہوتی ہے پھر ہی داڑھی نکلتی ہے، پھر ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر ہی نمازی بنتا ہے بندہ، پھر ہی حاجی بنتا ہے، پھر ہی جنتی بنتا ہے. جب رب کی رحمت برستی ہے تو رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا جو آسان عمل ہے وہ درود پاک ہے. یہ اگر اپنے گھروں میں اس مہینے میں دل نرم ہوتے ہیں، اگر اپنے گھروں میں آپ 10 12 15 20 منٹ بیٹھ کر اپنے بچوں کو درود و سلام کی محفل سجانا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ جو غربت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یہ چند دنوں میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. پچھلے دنوں یہ 4-5 دنوں کی بات ہے، ادھر ایک وقت تھا، ان کے بارے میں مجھے لوگ بتاتے تھے کہ آپ کو بڑی بڑی گندی گالیاں نکالتے ہیں. وجہ صرف درود پاک تھا کہ ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں. وہ ان کو جاننے والے بتاتے تھے کہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. وہ رب نے دیکھی کہ ان پر کرم کی بارش کیسے برسی. ان کے منہ پر ہاتھ تھا، تڑپ رہے تھے. یہ سوشل میڈیا پر ان کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ منہ پہ ہائے ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کر رہے تھے، بڑی بڑی دعائیں کھانی تھی. 3 دن سے مسلسل تکلیف تھی. ڈاکٹروں کو دکھا لیا، انجیکشن لگوا لیے. یہ میں بتانے لگا ہوں کہ صرف درود پاک کی آخر پہ بات کیوں کرتے ہیں. باہر کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں. ان سے بھی کہنے لگا ایک بندہ کہ وہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے، درود پاک کی ہی بات کرتے رہتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ ان کو کہنا تھا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، رب کو راضی کرنا ہے. رب کو کیوں راضی کرنا ہے، جنت میں جانا ہے. تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسان طریقہ جو ہے حضور کے فرمان کے مطابق رب کی رضا کو پانے کا، جنت میں جانے کا، وہ درود و سلام ہے. وہ نوجوان ادھر بیٹھ گیا، اس کی والدہ ساتھ تھی، ایک جوان اور ساتھ تھا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ہائے ہائے کر رہا تھا. اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ترس آ گیا. پہلے تو میرے بھی وسوسہ آیا کہ یہ تو گالیاں نکالتا ہے باہر. گاڑی باہر کھڑی تھی، مجھے آفس صاحب لینے آئے تھے. میں نے سوچا کہ بیٹھو نکل جاؤں، ان کی بات نہ سنو، یہ تڑپتا رہا تھا. پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہدایت کا وقت آ گیا ہو، اس کا دل نرم ہونے کا وقت آ گیا ہو. میں بیٹھا ادھر، وہ ادھر بیٹھا تھا، میں بھی ادھر بیٹھ گیا. میں نے انگلی کے ساتھ نہ اس کی تکلیف کی جگہ پر جو 3 دن سے تڑپ رہا تھا، جس نام کی یہ بار بار تکرار کرنے کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بار بار ایک بات ہی کیوں کرتے، وہی نام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کر دیا. تکلیف کی جگہ پر وہ میں خیال منٹ 1.5 منٹ لگا، وہ چوکس ہو گیا. جو اس کی تکلیف تھی، جو 3 دن سے تڑپ رہا تھا، انجیکشن لگوائے، دوائیاں کھائی، ڈاکٹروں کو اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، وہ تکلیف نہ گئی. مگر جب نام مصطفیٰ اس کی تکلیف کی جگہ پر لکھا گیا، دل پر نہ لکھا گیا، اس نے اپنی زبان نہیں ہلائی، اس نے اپنا دل نہیں ہلایا. لکھنے والا دوسرا ہے، لکھنے والے دوسرے ہاتھ ہیں. تو نام مصطفیٰ اس بدبخت کے چہرے پر لکھنے کی برکت سے رب کائنات نے بدبختی کو خوشحالی میں، خوشبختی میں بدل دیا. فیضان درود و سلام جاری رہے. وہ جو تکلیف تھی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 4 5 بار لکھنے سے وہ تکلیف ایسے گئی، اس کی حالت ایسے ہو گئی جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں.
تو اب وہ 2-4 مرتبہ آیا حافظ صاحب سے، ایسے سلام اس نے کیا کہ ہو جی جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو یار ہم اس درود و سلام کو، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنا بدبخت ہے، کتنا ازلی پیدائشی بدبخت ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ صرف درود و سلام کی ہی بات آتی ہے ان کو۔ ایک ہی آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں، رکشے کا اسٹینڈ ہے نا یہ تندوروں والی سائڈ سے، وہ بندے کچھ سال پہلے 1-2 مرتبہ اس کی مجبوری تھی ادھر آنا تھا، کوئی کسی سے لین دین کا معاملہ تھا، مجھے کہا گیا کہ میں کر دوں جا پائے۔ وہ جوان ادھر دروازے پر آیا، اندر آ گیا، میں نے کہا اندر قدم رکھا تو وہ کئی سال سے اس کے جسم کو، وجود کو ایک عجیب سی جلن ہوتی تھی، آگ لگتی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کو، حکیموں کو دکھا چکا تھا، یہ اب آپ کے گھر پر رحمتیں کیسے برسیں گی؟ بیماری کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیا، تو یہ اب آپ کا گھر کیسے پاک ہوگا بیماریوں پریشانیوں سے؟ میں نے اسے اندر بلایا، اندر آیا تو اس کی جو جلن تھی، تڑپ تھی، وہ سکون ہو گیا، چلا گیا۔ چند دن بعد پھر آیا، پھر اندر آیا، جتنی دیر اندر کھڑا رہا کہنے لگا کہ میں سکون سے رہا، مجھے وہ جلن تکلیف کی وجہ سے اپنے وجود کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہتا ہے میں پھر چلا گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ پہلے بھی ایک بار اندر آیا سکون ہو گیا، دوسری بار آیا پھر سکون ہو گیا، تیسری بار جب آیا کہنے لگا کہ آج مجھے کوئی کام نہیں، میں صرف چیک کرنے آیا ہوں کہ کیا وہ اتفاقیہ ایسا تھا کہ اندر آنے سے مجھے سکون مل گیا۔ ادھر میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ جب سے میں ادھر اندر آ کر بیٹھا ہوں مجھے ایسے ہے کہ جیسے میرے جسم کو، وجود کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ جب میں باہر جاتا ہوں تو میرے جسم کو آگ لگ جاتی ہے،